اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا اپنے معزز ناظرین کو سلام پہنچے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں دعا زہرا کے کیس کو دیکھتے ہوئے میں اپنے نوجوان دوستوں سے ایک اہم بات کرنے والا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے ورس نمبر 23 میں فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے قضا ہے۔ قضا کہتے ہیں حتمی فیصلے کو۔ موت کو اس لیے قضا کہا جاتا ہے جب خدا کا حتمی فیصلہ ہوتا ہے کہ بس اس بندے کو واپس میرے پاس لے آؤ، میری بارگاہ میں واپس لے آؤ، تو وہ خدا کا حتمی فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بعض اوقات موت کو قضا کہا جاتا ہے۔ قضا کا مطلب ہے حتمی فیصلہ جس میں کوئی تبدیلی کی پھر گنجائش نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قضا کیا ہے؟ اللہ تعبدو، تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کا حکم نہیں ماننا۔ عبادت ہمیں تو بتایا گیا نماز اور روزہ بس عبادت ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ عبادت ہے کسی کا عبد بن کے رہنا، کسی کا نوکر بن کے رہنا۔ نوکر کا کام ہوتا ہے اپنے مالک کا حکم ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کا بھی عبد نہیں بننا، یعنی اپنی ذات کی بھی بات نہیں مانی، اپنے من کا حکم بھی نہیں ماننا، کسی کا حکم نہیں ماننا، فقط اپنے الا ایاہ، فقط اپنے خدا کا حکم ماننا ہے۔ کلیئر ہو گئی یہاں تک بات؟ اس کے بعد اس ذات نے فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کریں۔ اپنی ذات کا یہ واضح طور پہ پیغام دینے کے بعد کہ حکم فقط خدا کا ماننا ہے آپ نے، اس کے بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی خدا نے اپنی ذات کے بعد پھر والدین کا ایک درجہ رکھا ہے کہ ان کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو اولا قرار دیا ہے آپ کی اپنی ذات سے بھی، یعنی خدا کی ذات، خدا کے بعد اس کے نبی اور امام کی ذات، اس کے بعد پھر تمہاری اپنی ذات ہے، پھر تم نے اطاعت کرنی ہے اپنے والدین کی، ان پہ احسان کرنا ہے۔ اگر وہ ضعیفی کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کریں، نہ انہیں جھڑکیں، یعنی سخت بات نہ کریں ان سے، اور ان سے کریم بات کریں۔ قولن کریمہ کا لفظ استعمال کیا اس ذات نے کہ ان کے ساتھ بات کریم بن کے کریں، یعنی جس طرح آپ اپنے رب کو کریم رب سمجھتے ہیں، اسی طرح اپنے والدین سے جب بات کریں تو کریم بن کے بات کریں۔ اب احسان کیا ہے؟ ایک تو ہو گئی والدین کے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں، ہمیں اپنی ذات سے انہوں نے رزق دیا، ماں نے دودھ پلایا، اپنے وجود سے رزق دیا بچے کو، چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہم کمزور تھے، ہمیں طاقت دینے میں ماں باپ کا کردار ہے، اس دنیا میں لانے میں ماں باپ کا کردار ہے۔ اتنی مصیبت اور مشقت کے بعد ماں نے ہمیں اس دنیا میں جنم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اتنی مشقت ان کے لیے اٹھاتے ہیں تو یہ احسان نہیں ہے، ہم نے بدلہ دیا ہے ان کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کمزور ہوتے ہیں، بچہ چھوٹا ہے، اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھ سکتا، 2 دن اگر بچے کو چھوڑ دیا جائے رزق کے علاوہ بھی تو اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا، لیکن یہ ماں ہی ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے جو بچے کو صاف ستھرا کر کے خوبصورت بنا کے پیار کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ اگر آپ والدین کی ضعیفی میں ان کی اتنی بھی خدمت کرتے ہیں، ان کی صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو یہ احسان نہیں ہوگا۔ احسان اس سے بھی آگے کی بات ہے، یہ آپ کا بدلہ ہوگا۔ حکم فقط خدا کا اور والدین پہ احسان۔ خدا کا حکم کیا ہے؟ اہم ترین پوائنٹ جو ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ۔ سارے نوجوان میری بات غور سے سنیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بچیوں کے نکاح، ان عورتوں کے نکاح، یعنی جب بلوغت کو پہنچ جائیں، جوان ہو جائیں، تو ان کے نکاح ان کے اہل کے اذن سے، ماں باپ کے اذن سے ہی کریں، اجازت سے ہی کریں۔ اس کے علاوہ نکاح نہیں ہوگا، یہ قانون قدرت ہے۔ لڑکے بھی اس چیز پہ غور کریں، لڑکیاں بھی اس چیز پہ غور کریں۔ پاکستان کا قانون کچھ بھی کہتا رہے، ساری زندگی کا عذاب ہے ادروائز اگر ماں باپ کی اجازت کے بغیر کسی نے شادی کی کوشش کی تو خدا کے قانون کے مطابق وہ ایڈلٹری ہوگی، وہ نکاح نہیں ہوگا۔ تو یہ جو عدالتوں میں جا کے کچھ بھٹکے ہوئے بچے، بھٹکے ہوئے لڑکے لڑکیاں نکاح کر رہے ہیں، یہ اس چیز کو سن لیں، سمجھ لیں، یہ نکاح نہیں ہے۔ ایک فاسق نظام آپ کو تسلی دے دیتا ہے کہ تمہارا نکاح ہے، لیکن نکاح کیونکہ خدا کی طرف سے قانون ہے اور خدا نے قانون دے دیا فن کے ہننا بے اذن اہلہنا، ان 3 الفاظ میں، جس کے لیے قانون کی کوئی موٹی تازی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے عطا کیا گیا علم ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ پہ ترس کھائیں، اپنے والدین پہ احسان کریں۔ والدین ہوتے کیا ہیں؟ دعا زہرا کے کیس میں آپ دیکھیں تو صحیح، ماں باپ کا کیا حال ہے، اپنی عزت برباد کر کے کھڑے ہیں، اس کے باوجود بیٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ماں بے ہوش ہو جاتی ہے عدالت میں اپنی بیٹی کو دیکھ کے کہ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ لعنت ہے ایسے نظام پہ، ایسی عدالتوں پہ، ایسے ججز پہ، ایسے سسٹم پہ جو والدین پہ احسان کی بجائے ظلم کی ترغیب دے رہے ہیں اور ظلم میں برابر کے شریک ہیں، اور نام نہاد کلمہ گو کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، خدا پہ ایمان لانے والے ہیں، جبکہ خدا کے کلام پہ ہاتھ رکھا کے بچی سے اسی خدا کے کلام کی توہین کر رہے ہیں۔ وہ تو معصوم ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو ڈرا کے اس کے کانوں میں ہینڈ فری لگا کے انہوں نے پیغام دینا ہوتا ہے کہ تم نے یہ بات کرنی ہے، یہ بات کرنی ہے۔ اس معصوم کو ڈرا کے دھمکا کے اللہ کے کلام پہ ہاتھ رکھا کے یہ ظلم یہ والے ججز کر رہے ہیں، یہ عدلیہ کر رہی ہے، یہ پولیس والے کر رہے ہیں، یہ دہشت گرد گینگ کر رہا ہے۔ تو خدا کی توہین جب کرو گے، خدا کے قرآن کی توہین کرو گے، تو تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اب اس نیگیٹیویٹی کو ریجیکٹ کرنا ہے تو ہماری اس سوسائٹی کے نوجوان باشعور طبقے نے کرنا ہے، نوجوانوں نے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے، اس قانون کو اس حکومت کے منہ پہ مارنا ہے، تاکہ آپ کی ہمیشہ کی زندگی جو ہے، زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس دنیا میں کتنی سانسیں ہم نے گزارنی ہمیں کچھ پتہ نہیں، کس وقت ہمیں واپس پلٹا دیا جائے۔ پھر ہم نے اپنی آنکھوں کا بھی حساب دینا ہے کہ کن آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھا تھا، ہاتھوں کا حساب دینا ہے، کان کا حساب دینا ہے، جلد کا حساب دینا ہے، عقل کا حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام نعمات کا ہم نے حساب دینا ہے، اور ہمارے اس جسم نے، جسم کے اعضاء نے ہمارے خلاف گواہی دینی ہے اللہ کی عدالت میں۔ تو اپنے آپ پہ بھی ترس کھائیں، اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچیں اور دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی سوچیں۔ یہ دنیا کی زندگی خدا کی امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فقط اسی کی اطاعت کرو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی کی اتباع مت کرنا۔ اللہ کے کلام آپ کے گھروں میں موجود ہے، اس پہ غور کیا کریں، اپنی خواہشات کے پیچھے مت بھاگیں، ادروائز اس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں دعا گو ہوں اپنے معزز ناظرین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ اللہ فی امان۔